تصور کریں ایک ایسی جنگ جس میں نہ تو کسی ملک کا جھنڈا ہو، نہ کوئی قوانین اور نہ ہی کوئی جواب دہی۔ ایک ایسا میدان جنگ جہاں 1.5 ٹریلین ڈالر کے معاہدے یہ طے کرتے ہیں کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹرز کی حقیقت ہے، جہاں ایک کرائے کا فوجی تقریباً 100 دشمنوں کو ختم کر سکتا ہے، اور گورنمنٹس ایسی جنگوں پر اربوں ڈالر کے معاہدے طے کرتی ہیں جنہیں وہ کبھی سرکاری طور پر تسلیم ہی نہیں کرتی۔ پرائیویٹ ملٹری کمپنیز کا یہ بزنس آج 223 ارب ڈالر سے بھی بڑھ چکا ہے، اور یہ دنیا کے 150 ممالک کی کمبائن اکانومی سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ یہ کمپنیاں 110 سے زیادہ ممالک میں ایکٹیو ہیں اور جنگوں کو ایسے چلا رہی ہیں جیسے یہ کوئی کاروبار ہو۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ کمپنیاں کس کے کنٹرول میں ہیں، اور یہ دنیا کے 50 ممالک کی کمبائن فوجوں سے بھی زیادہ طاقتور کیسے بن گئیں۔ Blackwater's been in the news a lot lately. You're probably familiar with them. They're the private Blackwater founder Eric Prince. The company formerly known as Blackwater will always be linked to the first decade of the so-called War on Terror. War crimes at his private security firm. Because it made billions of dollars off it. The invasion of Iraq was a gravy train for Blackwater. صدیوں پہلے جنگیں صرف ممالک کے درمیان لڑی جاتی تھیں، مگر آج دنیا میں 60% سے بھی زیادہ ملٹری آپریشنز پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹس اپنی جنگوں کو 100 سے زیادہ پرائیویٹ کمپنیز کو دے چکی ہیں، اور یوں جنگ 21ویں صدی کا سب سے منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ امریکہ کی بدنام زمانہ کمپنی بلیک واٹر کو ہی دیکھ لیں۔ 2007 میں اس کے کرائے کے فوجیوں نے بغداد میں 17 نہتے شہریوں کو گولیوں سے بھون دیا۔ ایسا لگا کہ اس قتل عام کے بعد پرائیویٹ ملٹری کمپنیز ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ انہیں مزید 2.4 ارب ڈالر کے نئے کانٹریکٹس دے دیے گئے۔ یہی کہانی روس کے ویگنر گروپ کی بھی ہے، جو دنیا کے سب سے طاقتور پرائیویٹ ملٹری گروپس میں سے ایک ہے۔ یہ گروپ اب تک 10 سے زیادہ ممالک میں 5000 سے زیادہ فوجی آپریشن کر چکا ہے۔ صرف افریقہ میں ہی اس کے آپریشن سالانہ 10 ارب ڈالر کماتے ہیں، اور ان کی انکم سونے، تیل اور ہیروں کی اسمگلنگ سے آتی ہے۔ یہ صرف کرائے کے قاتل نہیں بلکہ اربوں ڈالر کے جنگی سوداگر ہیں۔ پرائیویٹ کمپنیز کو صرف گورنمنٹس ہی نہیں بلکہ اربوں ڈالر رکھنے والے بزنس مین، آئل ایمپائرز کے مالک اور یہاں تک کہ منشیات کے کارٹلز بھی بھرتی کرتے ہیں۔ افریقہ میں 30% سے زیادہ گولڈ مائنز کی حفاظت پرائیویٹ ملٹری کمپنیز کر رہی ہیں، اور ہر سال ان کے ہاتھوں سینکڑوں قتل عام ہوتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات نے 10,000 سے زیادہ کرائے کے فوجی تعینات کر رکھے ہیں، جن میں سے زیادہ تر امریکہ اور لیٹن امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنوبی امریکہ میں منشیات کے کارٹل پرائیویٹ کمپنیز کو ایک مشن کرنے کے لیے $5 ملین یعنی کہ 14 کروڑ پاکستانی روپے تک ادا کرتے ہیں۔ امریکن ڈیفنس اتھارٹی نے گزشتہ 10 سالوں میں پرائیویٹ ملٹری کمپنیز پر 386 ارب ڈالر یعنی کہ 108 کھرب پاکستانی روپے خرچ کیے، جو کہ رشیا کے پورے ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ 2023 میں برطانیہ نے خفیہ آپریشنز کے لیے پرائیویٹ ملٹری کمپنیز پر 90 ارب پاکستانی روپے خرچ کیے ہیں۔ رشیا نے ویگنر گروپ کو 4.5 ارب ڈالر دیے، جس کے بعد انہوں نے پریزیڈنٹ پوٹن کے خلاف کھڑے ہونے والے لیڈرز کو پراسرار طریقوں سے قتل کر دیا۔ چائنا اب ہر سال 6 ارب ڈالر پرائیویٹ ملٹری کمپنیز پر خرچ کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی فوجی طاقت کو عالمی سطح پر بڑھا سکے۔ یہ جنگیں صرف نظریات کی جنگیں نہیں بلکہ منافع کی جنگیں ہیں، اور جتنی زیادہ جنگیں ہوں گی یہ کمپنیز اتنا ہی زیادہ پروفٹ جنریٹ کریں گی۔ پرائیویٹ ملٹری کمپنیز اب AI ڈرونز کا استعمال کر رہی ہیں، جو ایک ساتھ 100 سے زیادہ ٹارگٹس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ کمپنیز کے سائبر فائٹرز پورے کے پورے ملک کی بجلی کے گریڈ کو تباہ کر سکتے ہیں بغیر ایک بھی گولی چلائے۔ یہ سب کچھ سائنس فکشن نہیں ہے۔ 2022 میں پہلا AI سے چلنے والا فوجی معاہدہ 7 ارب ڈالر یعنی کہ 1.9 کھرب پاکستانی روپے میں طے پایا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ دنیا بھر میں 400 سے زیادہ پرائیویٹ ملٹری کمپنیز کام کر رہی ہیں۔ اس وقت دنیا میں ہونے والے 60% سے زیادہ کانفلکٹس میں پرائیویٹ ملٹریز انوالو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2030 تک ان کی یہ انڈسٹری 500 ارب ڈالر یعنی کہ 140 کھرب پاکستانی روپے سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ اور جب جنگیں ممالک کے بجائے سب سے زیادہ بولی لگانے والے کے لیے لڑی جائیں گی تو اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟